ایک شاعر نے کہا نا ہمارے یہاں کہ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ لوح محفوظ میں ایک نقش جلی کہتے ہیں، ہاں ولی ابن ولی ابن ولی کہتے ہیں۔ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو۔ نہیں ابھی دیکھیں، میں لکھنؤ میں میں نے شعر پڑھا تھا، غفرہ معاف کے امام بارگاہ میں لاکھوں کا مجمع تھا، خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کے ایثار ثواب کی مجلس پڑھنے میں لکھنؤ گیا تھا۔ آپ تو جانتے ہیں طاہر جرولی صاحب قبلہ کو، کیا خوبصورت عالم دین تھے، کتنے بلند پایا خطیب تھے۔ ان کے چہلم کی، ان کے چھمائی کی مجلس پڑھنے کے لیے میں لکھنؤ گیا۔ وہ 4-4.5 گھنٹے کی تقریر تھی۔ اس کے دوران میں نے کہا، جب یہ شعر پڑھا، اب لکھنؤ کا مجمع، وہاں کا مزاج، میں نے کہا اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ مجمع کے کونے سے ایک زرد لباس پہنے ہوئے، گیروئے رنگ کا لباس پہنے ہوئے ایک ہندو سادھو کھڑا ہو کر کہتا ہے، علامہ صاحب بڑا قیامت کا شعر ہے، بہت نعرے لگ رہے ہیں، بہت سبحان اللہ ہو رہی ہے، پورا لکھنؤ گونج رہا ہے، لیکن یہ میرے مولا کی کوئی شان نہیں ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فکر کی آخری منزل میں علی آ جاتا ہے۔ جملہ دیکھیں سلیم بھائی، ہندو خدا کی قسم میں عینی گواہ ہوں، اس کا ویڈیو میرے پاس ہے۔ وہ میری 4.5 گھنٹے کی تقریر ہے لکھنؤ میں، ریکارڈ سب سے بڑی۔ تو ایک ہندو کھڑا ہوا ہے اس کونے سے، گیروے لباس میں، سادھو کے انداز میں، کام علامہ صاحب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ فکر کی آخری منزل پہ علی آ جاتا ہے۔ تو جس منزل پر بھی علی سمجھ میں آ گیا، میرے عقیدے میں وہاں علی نہیں رہا۔ پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ عقیدہ اور بات ہے، خون کی شرافت اور بات ہے۔ صلوات دے دینا محمد علیہ۔ اب سنیں آپ، عقیدے اور بات ہے، علی کو عقیدوں کے پیمانوں پہ نہ تولا کرو۔ یہ ہندو ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتا ہوں، میں ایک گل سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتا ہوں۔ عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر ایک بت شکن سے پیار کرتا ہوں۔ توجہ ہے نا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ اشعار میں سنانا شروع کروں تو ساری رات گزر جائے گی، لیکن یہ واقعہ آپ سن لیجئے عزیزان محترم کہ اس پوری مجلس سے لکھنؤ میں وہ ہندو سادھو اٹھ کر کہتا ہے، علامہ صاحب یہ بہت بڑا شعر ہوگا آپ کے پاکستان میں، آپ کے شیعوں میں، مگر ہم ہندوؤں کا عقیدہ اس سے بھی بلند ہے۔ علی فکر کی آخری منزل کا نام نہیں ہے، یہ میرے علی کی شان نہیں ہے۔ میں نے چپ ہو کر کہا کہ پھر تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم ہزاروں کا مجمع تھا، میں نے چپ ہو کر کہا صاحب میرا عقیدہ یہ ہے کہ 4 مصرے آپ میرے سن لیجئے۔ میں نے مجلس کے آخری کونے سے اس ہندو سادھو کو منبر کے قریب بلایا، میں نے اسے مائک دیا کہ مائک پر پڑھیں، بتائیں آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اور دوستوں میں اس کے بعد گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ اتنی بلند منزل ہے یہ، جہاں الحمدللہ یہ اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ چوتھا مصرع سمجھنا آپ کو ہے، آپ میری 5 تقریریں بھول جائیں، یہ مصرع نہیں بھولیں گے آپ۔ ایک ہندو کا مصرع ہے جس نے میرے مصرے کے جواب میں یہ بات کہی، مائک پر آ کر وہ کہتا ہے کہ علی فکر کی آخری منزل نہیں ہے، بلکہ علامہ صاحب ہم ہندوؤں کے نزدیک بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں۔ اب ہے تو سمجھنے کا یہ بہرے عقل و فکر و دانش و ہوش مندی کے سمندر کو بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں۔ اہل ادب سمجھیں گے اس مصرے کو۔ یہ ہندو شاعر نے کہا بہرے دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں۔ گر یہاں سے گرو نکلا ہے، غور کریں اب یہ کہا
پورے مجمع کی توجہ، وہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے، علامہ صاحب بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں، ہائے 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 یا علی یا علی یا علی۔